नादरीन, खित्ते में लड़ाई के हवाले से कुछ हौसला अफजा खबरें आई हैं कि कुछ मुआहदा करीब करीब लग गया है, लेकिन ईरान ने बड़ी खौफनाक, ईरान से जो खबरें आई हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह की है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट पहले आप देख लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी और ये इनका सिचुएशन रूम है, उसमें 2 घंटे तक मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और इसमें ईरान से मुआहदे के बारे में कुछ खबरें आई कि फैसला नहीं हुआ, बाद में खबरें आई कि फैसला हो गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म, ईरान के साथ दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर भी इत्तफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा कि वो आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं और वहां फंसे हुए जहाज और इनका अमला घर वापसी की तैयारी करें। जुम्मे को उन्होंने अपनी एक पोस्ट में ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ ताहुकुम सानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा, दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर इत्तफाक हो गया है। अब मैं एक इजलास के लिए सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और हतमी फैसला करूंगा। अच्छा, अपनी इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो चंद नुकात खास तौर पे बयान किए वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने पर इत्तफाक करना होगा। नंबर 2, आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा, बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी जारी रखनी होगी और किसी किस्म के भी टोल की वसूली नहीं होगी। आपने हुर्मुज़ में बिछाई गई ज्यादातर सुरंगें अमेरिका माइन स्वीपर्स पहले ही तबाह कर चुके हैं और जो अब भी बाकी हैं वो ईरान फौरी तौर पर हटाएगा। और एक और नुकता उन्होंने कहा, अमेरिका बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी और ईरान के करीबी ताउन से मुनहदम पहाड़ों के नीचे दफन अफसुदा यूरेनियम निकालेगा और उसे तबाह करेगा। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के वो नुकात हैं जो उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के अंदर हमारे तय हो रहे हैं। लेकिन फिर सिचुएशन रूम के अंदर जो खबरें आई उनके ऊपर अलग अलग क्या सराइयां हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से कोई कामयाबी मिली है या कुछ और चीजों के ऊपर भी गौर किया जाएगा, कुछ ऑप्शंस के ऊपर भी मजीद आगे बढ़ना होगा और कुछ चीजें ईरान को बताई जाएंगी, और कुछ ये कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसराइल का बहुत ज्यादा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे और अमेरिका पे, और वो उस दबाव से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे। बहरहाल ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरानी खबर रसा इदारा है फॉरेस्ट न्यूज, ये गवर्नमेंट के बहुत करीब है उनकी, तो उन्होंने बाखबर जराये से ट्रंप के बयान को सच और झूठ का मुरक्कब करार देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर दरअसल जाली फतह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नाम नहीं ले सकते, ईरानी जराये ने हमें बहुत अहम खबरें दी हैं और ट्रंप ने जो नकात बयान किए उनको तोड़ मड़ोड़ के बयान किया गया है, और कई ऐसी बातें हैं जो मुआहदे में नहीं है लेकिन ट्रंप ने उनका जिक्र कर दिया। खास तौर पे ट्रंप के इस दावे को बेबुनियाद करार दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान का अफसुदा यूरेनियम मवाद जो है वो तबाह कर दिया जाएगा, यानी ये यूरेनियम जो ईरान ने अफसुदा किया उसको तबाह कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा कोई चीज उसका हिस्सा नहीं है। फिर आपने हुर्मुज़ को बगैर किसी फीस या टोल के मुकम्मल तौर पर खोलने पर रजामंदी ईरान ने जाहिर कर दी है। मुजफ्फदा मुआहदे में इस नौयत की कोई शिक मौजूद नहीं है। अब यही तो दो बड़ी अहम चीजें हैं जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों चीजें हो रही हैं, और ईरान की जानिब से जरा ये बताते हैं कि यही दोनों चीजें हैं जो नहीं हो रही। अब सच क्या है झूठ क्या है इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब चीजें बिहाइंड द क्लोज डोर्स, दरवाजों के पीछे हो रही हैं। आसिम मुनीर साहब गए, वो जाके बातें करके आए ईरान के साथ, उन्होंने चंद चीजों पे मनाया, वो चीजें अमेरिका में गई, अमेरिकन दोबारा बैठे, अमेरिकन ने उसके ऊपर गौर किया और उन्हें समझ आई कि नहीं इस तरह तो ईरान के जीतने का तासुर है। वो फिर मजीद चीजें भेजते हैं, फिर चीजें आती हैं, फिर चीजें जाती हैं। एक बुनियादी तौर पे कुछ चीजों पे इत्तफाक हो गया कि अब जंगबंदी रहेगी, अब हम जंग नहीं करते, बड़ी जंग में अब हम नहीं जाएंगे। ये छोटी मोटी झड़पें, जब इतनी बड़ी लड़ाई हो, इतनी सारी फौजें खड़ी हो तो ये होती है, ये नॉर्मल है, लेकिन वो बड़ी जंग के अंदर ये नहीं जाएंगे। एक मुस्तकिल जंगबंदी हो सकती है। अमेरिका को भी ये नाकाबंदी बहुत महंगी पड़ रही है, वो भी इसको ज्यादा लंबा नहीं घसीट सकते। बहरहाल इसमें अभी फर्दर डेवलपमेंट जो आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और इंटरेस्टिंग खबर, अमेरिकी वजीर खजाना जो है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि $250 का नोट आएगा और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपेगी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और हवाला देते हुए कहा कि जब अमेरिका की 150वीं सालगिरह थी तो कैलोन कॉलेज अमेरिका के एक सदर थे, उनकी तस्वीर एक सिक्के के ऊपर जारी की गई थी। वो यादगारी सिक्का जारी करना वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि नोट अब जारी किया जाएगा $250, और उसके ऊपर क्योंकि 250वीं सालगिरह है अमेरिका की आजादी की, तो 250वीं सालगिरह है तो $250 का एक नोट होगा और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जारी की जाएगी और फिर बहुत सारे नोट छपेंगे, हर तरफ दुनिया में जाएंगे भी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश है कि अमेरिकी नोट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छप जाए। अगर छप गई ना तो एक बात आप याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख का वो वाहिद सदर होगा जिसकी तस्वीर नोट पे छप जाएगी और वो इंतहाई गैर मकबूल होगा। यानी आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी मकबूलियत की निचली तरीन सतह पे पहुंचे हुए, वो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो बहुत मुश्किल में है।
اور اسرائیل نے ان کو الگ مشکل ڈالی ہوئی. اور اسرائیل کے لیے نا خود بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر امریکہ اور ایران کے اندر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے, اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے نا تو اسرائیل کو اتنی بڑی شکست ہو جائے گی اور اتنی بڑی مصیبت پڑ جائے گی کہ ان کا بہت لمبا پلان ضائع ہو جائے گا, اور پھر انہیں نئے سرے سے دوبارہ بہت لمبی محنت کرنی پڑے گی واپس اس پوزیشن پر پہنچنے کے لیے. کیونکہ ایران اپنے میزائل دوبارہ بنائے گا, اپنے ڈرون بھی دوبارہ بنائے گا, اس پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اپنی ضرورت کے دفاعی ہتھیار تو وہ بنا ہی سکتا ہے. تو اسرائیل کو ایک بہت بڑی شکست ہو جائے گی, اور اسی چکر میں وہ اس وقت دوبارہ لڑائی شروع کرنا چاہ رہا ہے, اور اس کے لیے وہ لبنان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. یعنی گزشتہ چند دنوں میں, عید کے دنوں میں بھی لبنان میں جو بچے شہید ہوئے ان کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں. لبنان میں عید کے دنوں میں اور اس کے آس پاس کے دنوں میں جو بچے شہید ہوئے وہ 15 ہیں, اور 62 بچے وہاں پہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. یورپی ممالک آواز اٹھاتے ہیں لیکن عملی طور پہ کوئی کچھ نہیں کرتا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اسرائیلی بچے اسکول جا رہے ہیں, ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور 5 بچے اسرائیلی مارے جاتے ہیں, تو پوری دنیا کا ری ایکشن کیسا ہوگا؟ بڑا خوفناک ری ایکشن ہوگا. لیکن لبنان کے بچے ہوں, شام کے بچے ہوں, فلسطین کے بچے ہوں, مصر کے بچے ہوں, عراق کے بچے ہوں, افغانستان کے ہوں یا ایران کی مناب اسکول کی بچیاں ہوں, یہاں پہ دنیا کا رد عمل بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ اتنی زور سے شور نہیں مچاتے یا اس طریقے سے اس درد کو محسوس نہیں کرتے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کی جانیں قیمتی ہیں, اور ان سب میں سے کسی ایک کی جان جانے پر بھی ویسا ہی دکھ ہونا چاہیے جیسا کسی دوسرے کی جان جانے پر ہوتا ہے. لیکن یہاں تعصب کی اینک سے دیکھا جاتا ہے. دیکھیں, اپوزیشن کرنے سے, سچ بولنے سے, حقائق سامنے لانے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ تو آپ کو کرنا چاہیے. یہ تو ہر اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ کام بھی یہ نہیں کر رہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں تحریک چلانی ہے, تو کیا اس تحریک سے جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں, کیا یہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ یہ ایکچولی ہمیشہ پریشر کو مینج کرتے ہیں. جب بھی کارکنوں کا پریشر آتا ہے, عوام کا پریشر آتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر رہی, میڈیا کا پریشر آتا ہے. آج جو حکومت کے حمایتی میڈیا والے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کام تو کرے, حکومت پہ دباؤ ڈالے تاکہ وہ غلط کام کرنے سے باز رہے. اب سادگی کا لیکچر دے دیتے ہیں قوم کو, خود مہنگائی میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اپنے اللے تللے موجودہ حکومت نہیں چھوڑ رہی. لگاتار یہ اشتہار بازی کر رہے ہیں. ابھی یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے, اس میں بہت بڑا کنسرٹ کریں گے, میوزیکل کنسرٹ. بہت سارے فنکاروں کو اس میں بلا رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو اس میں بلا رہے ہیں. چلے اچھا ہے, قوم کو ایونٹ ملنے چاہیے, اور انڈیا میں ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام میچز کے اندر لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ اصل میں وہی ہے کہ لوگ جب میچز دیکھنے آتے ہیں, جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں. اور اب ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے, تو لوگوں کے وہ جذبات بھی بھڑکے ہوئے تھے, تو ان کو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا تھا. لہذا انہوں نے پبلک کے بغیر پورا کا پورا پی ایس ایل کروا دیا. اور اب انہوں نے سخت ترین سیکیورٹی کے اندر اپنے پاسز جاری کر کے بہت بڑی تعداد میں اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز اور اپنے عہدیداران کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے لے کر آنے ہیں. جتنی بڑی تعداد میں اپنے بندے لا سکتے ہیں اپنے بندے لے کر آنے ہیں. اب یہ اپنے بندے لے کر جا رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر کوشش کر رہے ہیں اسٹیڈیم کو بھرے اور پاسز کے ذریعے سے بھرے, اور کچھ لوگ ٹکٹ لے کے بھی آئیں گے بیچارے. اور وہاں پہ پولیس کی بہت بھاری نفری تعینات کر رہے ہیں. پوری کوشش ہے کسی قسم کی کوئی سیاسی آواز نہ اٹھے, کسی قسم کی کوئی مذہبی آواز نہ اٹھے. خاص طور پہ آپ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں, آپ اسرائیل کے خلاف بات نہ کریں, خاص طور پہ آپ عمران خان کا تو بالکل ہی کوئی نعرہ لگائے ہی نہ. تو اب یہ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں. ناظرین, ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں قوم کو کفایت شاری. ابھی آپ دیکھیں گے یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیں گے اس بات کی تشہیر کے اوپر کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی پچھلے سال ان دنوں میں لڑائی ہوئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ملی نغمے, بینر, پوسٹر, یہ بہت سارا کچھ ایسا کریں گے جو غیر ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں, میں اس لیے غیر ضروری کہہ رہا ہوں کہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا. وعدہ جو ہے پاکستان کی فوج کا پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا کر دیں گے. 70 سال میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو اب صرف انڈیا کے جہاز گرے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں نقصان کیا, پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیے. انہوں نے یہاں بہت سارے لوگ شہید کر دیے تھے, ہمارے ایئرپورٹوں پہ انہوں نے مارا, انہوں نے میزائل مارے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے جہاز گرا دیے, بہت اچھی بات ہے, ہم اس سے بڑے خوش ہیں. لیکن اب آپ قوم کا کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع تو نہ کریں اس بات پہ کہ جناب ہم سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں, اپنا پانی چھڑوا لیں انڈیا سے, پھر سیلیبریٹ کر دیتے ہیں. کشمیر کو آزاد کروا لیں, میں ایک ہفتہ جشن مناؤں گا, بلکہ ایک مہینہ جشن مناؤں گا. کشمیر کو آزاد کروا لینا جو وعدہ کیا ہوا ہے, اور ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے اگر تم ہمارا پانی بند کرو گے. تو وہ پانی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اب تک ان کا سانس ہی بند نہیں کیا. تو یہاں پہ اب جناب ایک اور جشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس پہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ لگائے جانے کی توقعات ہے, اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. ناظرین, ایک خبر میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. 100 دن ہو گئے ہیں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار ہوئے. 100 دن ہو گئے, ان کا کیس ہی نہیں لگ رہا. یہ دونوں وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے رہے. انہوں نے ہمیشہ
غریب آدمی کے, کمزور آدمی کے کیسز مفت میں لڑے ہیں. انہوں نے پیسہ نہیں بنایا, انہوں نے انسانی حقوق کے لیے, انسانیت کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے. بڑا زور لگایا انہوں نے, ہر پسے ہوئے طبقے کے لیے یہ کھڑے ہوئے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا, سلام ہے دونوں میاں بیوی کو. اور ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں لے جا کے بند کر دیا, اور ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو 17 سال کی سزا سنا دی. ادھر جج کا بیٹا دن دہاڑے 2 بچیوں کو کچل کے قتل کر دیتا ہے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, گاڑی بھی انلیگل ہے, اور وہ 2 دن میں گھر چلا جاتا ہے. ان کا 100 دن ہو گئے, کیس ہی نہیں لگ رہا. اور عدالت بھی وہی ہے جہاں اس جج کا بیٹا تھا, یعنی اس لڑکے کا باپ جس عدالت کے اندر جج ہے وہی عدالت ہے. آپ اندازہ کریں, یہ ہے پاکستان میں نظام انصاف. اور یہ انصاف کے لیے, لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ٹھوکریں کھاتے تھے. ان کا اپنا تو کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ تو غریب اور پسے ہوئے طبقات کے لیے, جبری طور پہ لاپتہ افراد کے لیے, بہت غریب اور پسے ہوئے لوگ, وہ بیچارے جن کا کوئی بات ہی سننے والا نہیں ہے, ان کے کیسز لڑتے تھے یہ. اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ وکلا کھڑے, اس کے باوجود ان کو انصاف نہیں مل رہا. آپ اندازہ کریں کہ جو خود وکیل ہیں انہیں انصاف نہیں مل رہا, اور وکیل بھی وہ جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, جن کے لیے انٹرنیشنلی آواز اٹھی ہے, انہیں انصاف نہیں مل رہا. تو پاکستان میں عام آدمی کو کیسے انصاف ملے گا جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں نا؟ جب وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایونیو پہ نمبر 1 بلڈنگ ہے, وہ پتا چلے وہ بلڈنگ ہی غیر قانونی ہے. وہ بلڈنگ بن رہی تھی, کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بن گئی, کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بک گئی, کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بک کے جناب لوگ اس کے اندر شفٹ ہو گئے, کسی نے نہیں روکا. اینڈ میں آگے یاد ہے جناب یہ تو بلڈنگ گرانی تھی, پہنچو جی سارے اب خالی کروا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی کام ہے نا, روکو اس کو. لیکن یہ غیر قانونی کام کروایا کس نے؟ کون لوگ اس میں ذمہ دار ہیں؟ اس کے اندر جب پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی, جب اس کو بنایا جا رہا تھا, وہ جو افسران ہیں سی ڈی اے کے, وہ تمام لوگوں کو لٹکائے نہ لا کے, ان کو الٹا لٹکائیں, ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوائیں جو انہوں نے رشوتوں میں کھایا. لے کر اس ٹھیکیدار کو پکڑ کے جو بیچ کر بھاگ گیا, وہ سارے مافیا کو پکڑو جو اس کے لیے ذمہ دار ہے. وہ بیچارے لوگوں نے جنہوں نے خریدا ہوا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خرید رہے تھے اس لیے کہ اس کی اجازت تھی. تب آپ نے یہاں پہ نوٹس لگایا نہیں کہ جناب یہ نہیں خریدنا ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو جو کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس کی بلڈنگ نمبر 1 ہی غیر قانونی ہوگی, اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ آپ اندازہ کریں نا. انہوں نے پیسہ لگوا دیا, سارا کچھ کر دیا, لوگوں نے لے لیا, اینڈ میں آگے انہوں نے کہا جی نہیں, ختم, ضائع, فارغ, گھر جاؤ. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد کون پاگل ہے جو آئے گا پاکستان میں پیسہ لے کے کہ یار یہ تو پاگل ہے, یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے بلڈنگ بن کے تیار ہو کے بک بھی گئی, اب جا کے یہ کہہ رہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کا, تو پکڑو اس کو, گرفتار کرو اس کو, اندر ڈالو, پوچھو اس سے. وہ جسٹس ثاقب نثار کا کہہ رہے تو پکڑو نہ, گرفتار کرو, سوال پوچھو. یہ لوگوں کو کہانیاں نہ سنائیں. آپ انصاف کرنا ہے تو انصاف کریں, یہ پک اینڈ چوز نہ کریں. اسی اسلام آباد میں غریبوں کے گھر گرے, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. غریبوں کے گھر انہوں نے مسمار کر دیے اور لائن سے گرا دیے. ایک دن میں 10 20 50 گھر انہوں نے گرائے, لوگوں کو بے گھر کر دیا, ان کو دوسرے گھر ہی نہیں دیے, متبادل جگہ ہی نہیں دی انہوں نے. یہ اسی ملک میں ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.